آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپا ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کو آئیڈیل بنایا گیا، کس کو نمونہ بنایا گیا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنایا گیا۔ کتنے عظیم پیغمبر ہوں گے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کئی باتیں، کئی پہلو آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ سارے پہلو میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں یہ ناممکن ہے، لہذا ان کی زندگی کا جو عظیم مقصد ہے اس مقصد کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ عظیم مقصد ہے توحید کا اقرار اور شرک کا انکار۔ عام طور پر ہم مسلمانوں میں توحید کا اقرار دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن شرک کا انکار دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر شرک کا انکار کریں گے لوگ ہم سے ناراض ہوں گے، شرک کا انکار کریں گے ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہوں گے، شرک کا انکار کریں گے سلام کرنے والے مجھے سلام نہیں کریں گے، شرک کا انکار کریں گے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے ایک اصول اپنایا اور دوسرا اصول چھوڑ دیا۔ توحید خالص آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ توحید خالص کیا ہے میرے عزیزوں، میرے پیارو؟ توحید خالص کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کو اقرار کرنا، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی معبودان ہیں، جن جن کی بھی پرستش ہوتی ہے، چاہے وہ حجر ہو، درخت ہو، پتھر ہو، یا پھر مورتیاں ہوں، یا اور کوئی چیز جس کی عبادت کی جاتی ہو، ان سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یہ توحید خالص ہے۔ ہم نے ایک اصول تو اپنا لیا، دوسرا اصول چھوڑ دیا، اور دوسرا اصول چھوڑنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ بھائی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اتحاد کو قائم رکھنا ہے، اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم شرک کے اوپر بولیں گے، شرک کو اگر انکار کریں گے، فلاں ناراض ہوں گے، فلاں دشمن بن جائیں گے، فلاں جگہ سے ہماری روزی کٹ ہو جائے گی، فلاں جگہ سے ہمارے اسباب جو چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! توحید خالص آج ہمارے درمیان نہیں۔ افسوس کا مقام یہ بدقسمتی سے یہ چیز آج جماعت اہل حدیث سے بھی اٹھتے جا رہی ہے، جماعت اہل حدیث سے بھی نکلتے جا رہی ہے۔ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ جب جماعت اہل حدیث میں جماعت اسلامی کے فکر رکھنے والے پیدا ہو جائیں، اخوانی ذہنیت رکھنے والے پیدا ہو جائیں، پھر ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی توحید کو اپناؤ، شرک کا انکار مت کرو، شرک کا انکار مت کرو۔ اگر شرک کا انکار کریں گے تو ہماری دعوت کوئی نہیں سنے گا۔ اپنے نام کو چھپاؤ اور دعوت کا کام کرو۔ اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو مسلمان بولو، اپنے آپ کو کسی نبی کا امتی بولو، اپنے آپ کو محمدی بولو، اور دعوت کا کام کرتے جاؤ۔ اگر اہل حدیث کہیں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ یہ اصول اہل حدیث کا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اصول سلفیت کا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں آپ پڑھ کر دیکھیں، معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے کے لیے جیل میں جانا پسند کیا، اپنے جسم پر کوڑے کھانے پسند کیے، اپنے جسم پر چابک کے مار کھانے پسند کیے، اور اسی طرح سلاخوں میں ڈال کر ان کو کئی دن بھوکا بھی رکھا جاتا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی پہچان کو نہیں چھپایا، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ نام ظاہر کروں گا تو لوگ میری دعوت سے بھاگیں گے، میری دعوت نہیں سنیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ پہچان ہے، پہچان بتانے میں کسی قسم کی قباحت اور حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، توحید خالص آج ہمارے زندگیوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کا اقرار کرنا اور اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار کرنا، یہ توحید خالص کہلاتا ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف توحید پر دعوت نہیں دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ ساتھ میں اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی سب کا انکار کیا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ میں کلہاڑا اٹھا کر ساری مورتیوں کو توڑ دیا۔ یہ شرک کا انکار ہے۔ نوجوانوں، جب تک تمہارے اندر شرک کا انکار کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تمہاری دعوت میں خلوص نہیں آئے گا، تمہاری دعوت میں اثر نہیں آئے گا،
تمہاری دعوت میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ لہذا شرک کا انکار کرنا سیکھو، یہی اصل کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف لوگوں کو دعوت توحید نہیں دی، بلکہ ان کے سامنے مثالیں بھی بیان کی شرک کے انکار کرنے کی۔ سارے معبودوں کو توڑ کر کیا کہا؟ میں نے نہیں توڑا، میں نے نہیں توڑا۔ ان کے درمیان جو بڑا معبود کھڑا ہے، جس کے گلے میں کلہاڑی ہے، آپ اسی سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا۔ اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بات کرنے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، تمہاری زندگیاں بدلنے کی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے دعوت توحید کا طریقہ، اور یہ خالص دعوت ہے، خالص توحید ہے۔ تو خالص توحید ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کو ایک اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک قول کو قرآن مجید کی زینت بنایا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 66 اور 67 میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اے لوگو، تم ایسے معبودوں کی پرستش کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ معبودان باطلہ ہیں، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ ان کے لیے اور تمہارے لیے تف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا سمجھ نہیں رکھتے؟ یہ پتھروں کی عبادتیں، مورتیوں کی عبادتیں، مورتیوں کی پوجا پرستش، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ عقل مندی تو یہ ہے کہ جو حقیقی رب ہے عقل اس کو پہچانے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج، ستارے، دیگر چیزوں کو، دیگر نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی، ایسے ہی ہمیں بھی حقیقی رب کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں،